کیس بنائے گئے ہیں جو تفتیشی اداروں کی تحویل میں ہیں، جن کے ٹرائل چل رہے ہیں، ان کے حوالے سے ٹھوس شواہد اور ثبوت موجود ہیں کہ یہ اس سازش میں نہ صرف ملوث تھے بلکہ انہوں نے پاکستان کے وقار کو مجروح کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ اب ان لوگوں کا، جنہوں نے چاغی پہاڑ کا ماڈل، جو ایک ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے اور ایک قومی یکجہتی کا ایک نشان بھی ہے، جب اس کو آگ لگائی تو کس ذہن سے آگ لگائی؟ جن شہداء کے یادگاروں کو آگ لگائی گئی، مسمار کیا گیا، مجسموں کو مسمار کیا گیا، وہ کس سوچ کے تحت کیا گیا؟ تو معاملہ یہ نہیں ہے کہ کیا کسی سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ معاملہ اس ذہنیت کا ہے جس کے تحت 9 مئی کے واقعات کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹریولائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو چھوٹا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی کورٹ میں ایک صاحب نے 9 مئی کے واقعات کی فوراً باہر ٹھٹھا لگاتے ہوئے کہا کہ شکر ہے 9 مئی ہو گیا ہے، ہمارے سے توجہ ہٹ جائے گی۔ یہ الفاظ تھے جو کمرہ عدالت میں ادا کیے گئے۔ آپ غیر سنجیدگی کا عالم دیکھیں کہ ایک طرف آپ کی دفاعی تنصیبات پر حملے ہیں، آپ کے دفاعی ادارے پر حملے ہیں، ریڈیو پاکستان پر حملہ ہے، سرکاری املاک کو نقصان ہے، بے شمار پولیس والے زخمی ہوئے، ڈی آئی جی آپریشن لاہور کی آنکھ تقریباً ضائع ہوئی۔ تو یہ 9 مئی ایک سوچ کے تحت یہ واقعات 9 مئی کے کیے گئے تھے۔ اب ان لوگوں کا جو سنگین جرائم میں ملوث تھے، اگر ملٹری کورٹ کے ذریعے ٹرائل نہیں کیا جانا تو پھر کس کورٹ کے ذریعے ٹرائل کیا جانا ہے؟ اور کیا کل کو خدا نہ خواستہ کسی دشمن ملک کا کوئی جاسوس آ کے کسی بھی حساس عمارت کو یا کسی بھی دفاعی ادارے کی عمارت پر حملہ آور ہوتا ہے تو کیا اس کو بھی یہ حقوق دیے جائیں گے جو یہ 9 مئی کے ملزمان کو دیے جانے کا ایک امکان ہے اور یا تاثر دیا جا رہا ہے؟ 9 مئی ملک کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے اور اس کے لیے حکومت نے کوئی نئی قانون سازی نہیں کی۔ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ حکومت نے کوئی نئی قانون سازی نہیں کی، کوئی نیا ایکٹ نہیں بنایا گیا، کوئی نیا قانون جو ہے وہ معرض وجود میں نہیں آیا۔ آپ کا جو آرمی ایکٹ ہے 1958 کا یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے، یہ 2 قوانین ہیں جس کے تحت یہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو رہے ہیں، اور ملٹری کورٹ کوئی کسی اور ملک کا ملٹری کورٹ نہیں ہے۔ پاکستان میں جو ملٹری کورٹس ہیں اس کے اندر آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنی مرضی کا وکیل کریں، آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ ملٹری کورٹ کے فیصلے کے خلاف 3 جگہ اپیلیں کر سکتے ہیں۔ ایک اپیل چیف آف آرمی سٹاف کو کر سکتے ہیں، ایک اپیل ہائی کورٹ کو کر سکتے ہیں، ایک اپیل سپریم کورٹ کو کر سکتے ہیں۔ تو ملٹری کورٹ کے مقدمات میں آپ کے پاس 3 رائٹس آف اپیل ہیں کہ 3 جگہ اپیلیں جو ہیں وہ دائر کی جا سکتی ہیں۔ وکیل آپ مرضی کا کرتے ہیں۔ خوف کس بات کا ہے؟ میں اس بات پہ مجھے تعجب ہے کہ بشیر اسلم یا بوٹا اپنی درخواست لے کے جب اس عمارت میں آتے ہیں تو کئی مہینے ان کا مقدمہ نہیں سنا جاتا، مگر ادھر ایک ملٹری کورٹ کے حوالے سے درخواست دائر ہوتی ہے، شام کو نمبر لگتا ہے، صبح سماعت کے لیے مقرر ہو جاتی ہے۔ میں اس کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ کس طرح لگتی ہے، سب کو معلوم ہے کس طرح لگتی ہے۔ ابھی بھی ان ملزمان کو جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کے لیے ایک سافٹ کارنر پایا جا رہا ہے، ان کو ریلیف دینے کے حوالے سے چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، تاثر دیا جا رہا ہے۔ کیا ملک میں باقی کیسز ختم ہو گئے ہیں؟
کہ 9 مئی کے ملزمان کے حوالے سے ملٹری کورٹ کا آپ نے یہ کیس لگا دیا، اور اس میں اتنی اجلت والی کیا بات تھی کہ اس کو ڈے ٹو ڈے اس کی سماعت چل رہی ہے، عید کی چھٹیاں آگے، مگر تیزی اتنی ہے کہ آج جمعے والے دن بھی جبکہ سرکاری دفاتر بند ہو جاتے ہیں، باقی عدالتیں بند ہو جاتی ہیں، ابھی بھی یہ کیس چل رہا ہے، جس طرح کہ اس کے علاوہ اور ملک میں کوئی قومی نوعیت کا، قومی اہمیت کا کیس ہی اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس میں کیا اجلت ہے، کیا جلد بازی ہے، کیا اہمیت ہے اس کیس کی؟ یا تو آپ پارلیمان کو کہہ دیں کہ آرمی ایکٹ 1958 کو ریپیل کر دے، یا تو پارلیمان کو کہہ دیں کہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کو ریپیل کر دے، یا تو پارلیمان کو کہہ دیں کہ کلبھوشن کے حوالے سے بھی نرمی اختیار کی جائے، جس طرح 9 مئی کے ملزمان کو ایک تحفظ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ 9 مئی کے ملزمان تو ان کے لیے تو کوئی معافی نہیں ہے، جن پر دہشت گردی کے مقدمات بنتے ہیں وہ دہشت گردی کی عدالتوں میں چلائے جائیں گے، مگر جنہوں نے حساس عمارتوں پر حملے کیے ہیں، جنہوں نے دفاعی تنصیبات پہ حملے کیے ہیں، ان کا ملٹری کورٹ میں کیوں ٹرائل نہ چلایا جائے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اور سارا سسٹم مفلوج کر کے پھر یہ عدالت لگائی گئی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا یہ سہولت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ دفاعی تنصیبات پہ حملے کریں، آپ ملک کے وقار کو مجروح کریں، آپ حساس عمارتوں پر حملے کریں، آپ کو ملٹری کورٹ کے تحت ٹرائی نہیں کیا جائے گا؟ یہ میسج ہوتا ہے لوور جوڈیشری کے لیے۔ کیا جرت ہے کسی سیشن جج صاحب کی یا کسی انسداد دہشت گردی کے عدالت کے جج صاحب کی کہ سپریم کورٹ 9 مئی کے واقعات کا نوٹس لے، اجلت میں اس پٹیشن کو سماعت کے لیے مقرر کرے اور ایک تاثر دے کہ یہ ٹرائلز نہیں چلنے چاہیے؟ تو کیا جرت ہے کسی لوور جوڈیشری کے جج کی کہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ اب کیونکہ ریٹائرمنٹ قریب ہے، نیا نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا، اب جاتے جاتے لاڈلے کو کسی نہ قسم کا ریلیف دینا مقصود ہے، 9 مئی کو چھوٹا کر کے دکھانا، اس کی اہمیت میں کمی لانا اور اس کو معمول کا واقعہ بتانا، یہ مقصود ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی منطق نہیں ہے، اور اس اجلت کی بھی کوئی منطق نہیں ہے۔ جو ملزمان ہیں زیر حراست ہیں، جو مقدمات ہیں وہ چل رہے ہیں، اتنی تیزی کس بات کی ہے، اتنی اجلت کس بات کی ہے؟ کیا یہ سماعت دوبارہ ہونی چاہیے تھی جمعے کے بعد؟ کیا یہ روزانہ کی بنیادوں پہ ہونی چاہیے تھی؟ اور بڑے مسائل ہیں، اٹھا کے دیکھیں، ہزاروں کیسز التوا کا شکار ہیں، مگر کیونکہ وہ عام شہریوں کے کیسز ہیں اور ان میں عمران نیازی پٹیشنر نہیں ہے، یا عمران نیازی کا ان واقعات سے تعلق نہیں ہے، اس لیے وہ ادھر اندر الماریوں کی خاک چھان رہے ہیں۔ وہ فائلیں گرد آلود پڑی ہیں، اس کو ہاتھ لگانے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ میرا تو دل کرتا ہے ان فائلوں پہ عمران نیازی لکھ دوں تاکہ کسی عام شہری کی بھی یہاں پہ سماعت ہو جائے۔